الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کریں گے 12,000 یہودی بندر ہو گئے، یعنی کہ بندر بن گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ اس ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا۔ وہ لوگ مچھلی کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، کچھ بیچتے تھے اور کچھ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کا امتحان لینا چاہا اور فرمایا کہ یہ لوگ ہفتے والے دن جو ہے وہ شکار نہ کریں، بقایا دنوں میں وہ اپنا شکار کر سکتے ہیں۔ کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ جس دن شکار کرنا منع تھا اس دن بے شمار مچھلیاں جو ہے وہ دریا کے اوپر آ جاتی تھی، مگر دوسرے دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں جتنی مچھلیاں ہفتے والے دن ہوتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کا دن شکار کرنا پایا جائے گا جو ان کے لیے حرام ہے۔ ان لوگوں نے بالکل نہیں سوچا کہ اگر ہم ہفتے کے دن نالیوں میں پانی چھوڑ لیں گے تو مچھلیاں ہفتے والے دن حوضوں میں آ جائیں گی تو وہ قید ہو جائیں گی، تو قید تو پھر ہوگی نا ہفتے والے دن، تو وہ شکار ہونا پایا گیا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ جو یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور گاؤں کو تقسیم کر لیا، اور گاؤں میں آمد و رفت کے لیے ایک علیحدہ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ہفتے والے دن شکار نہ کرنا، لیکن ان لوگوں نے شکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے، یعنی کہ جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، کوئی باہر نہیں نکلا، کوئی گھروں میں سے باہر نہیں نکلا، کوئی شکار کرنے کے لیے نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے کہ دیکھتے ہیں آج دوسری سائڈ پہ، دیوار کی دوسری سائڈ پہ جو لوگ بستے ہیں، جو شکار کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں آج کوئی باہر ہی نہیں نکلا۔ تو جب دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کو تار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ لوگ دیکھ تو رہے تھے یہ بندر ہیں، لیکن جو صحیح لوگ تھے وہ بندروں کو پہچان نہیں رہے تھے کہ ان میں ہمارا فلاں بندہ کون ہے اور فلاں رشتہ دار کون ہے۔ اب وہ لوگ جو بندر بن گئے وہ پچھتاتے تھے اور روتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا بنا۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔
شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے باز رہا، اور صحیح قول یہی ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا اور بندر نہیں بنایا۔ اس کا بیان اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی نہ کریں، جو اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ آپ لوگ یہ عمل کریں، ہم وہ کریں، اور جس سے منع فرمایا ہے ہم باز رہیں۔ دعا ہے اللہ پاک جو سنا جو پڑھا اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ساتھ بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر کے آل پر کلک کریے گا، تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔